اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اینڈ ٹرکس۔ تو کل ہم نے علم تجوید کا کورس شروع کیا تھا، اس میں علم تجوید کی بیسک معلومات پڑھی تھی۔ تو آج علم تجوید کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں قرآن پاک میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی غلطیاں ہیں: لحن جلی بڑی اور واضح غلطی، لحن خفی چھوٹی اور چھپی ہوئی غلطی۔ لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا، جیسے ونحر کی جگہ ونہر پڑھنا اور القدر کی جگہ القدر پڑھنا۔ ونحر اصل میں تھا اور اس کو دوسری ہا کے ساتھ پڑھنا۔ القدر اصل میں قاف موٹا تھا اور اس کو بریک کاف کے ساتھ پڑھنا۔ دوسری صورت، کسی حرف کو زائد کر دینا یعنی بڑھا دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحمدو پڑھنا اور انعمت کی جگہ انعمت پڑھنا۔ نون مخفف کو مشدد کرنے سے ایک حرف بڑھ جائے گا۔ تیسری صورت، کسی حرف کو گھٹا دینا یعنی کم کر دینا، جیسے ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھنا۔ اصل میں لفظ تھا ایاکا، الف کو ادا نہ کرنے سے ایک حرف کم ہو جائے گا۔ چوتھی صورت، حرکات اور سکون میں غلطی کرنا، جیسے اصل میں لفظ تھا ختم اللہ، اس کو ختم اللہ کر کے پڑھنا، اور تنذرہم اس کو تنذرہم پڑھنا۔ کفروا کی جگہ کفرو پڑھنا۔ لحن جلی کا حکم ہے، اس طرح پڑھنا اور سننا دونوں حرام و ممنوع ہیں، اور بعض جگہ معنی بدل جاتے ہیں جس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ آگے پڑھتے ہیں لحن خفی۔ لحن خفی چھوٹی اور چھپی ہوئی غلطی ہے۔ لحن خفی یعنی ان صفات کو ادا نہ کرنا جو حروف کی خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا اس میں اللہ کے لام کو باریک پڑھنا، اصل میں اس میں اللہ کا لام موٹا پڑا جاتا ہے۔ لحن خفی کا حکم جو ہے اس طرح پڑھنا مکروہ ہے، ایسی غلطی سے بھی بچنا چاہیے۔ تو آگے آ جاتا ہے حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ عربی میں زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو جان لیتے ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ زبر زیر پیش کو ہم ادا کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے زبر۔ اس کی ادائیگی میں منہ اور آواز کھل جاتے ہیں۔ اس کی مقدار نصف الف کے برابر ہوتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ۔ آگے آ جاتا ہے زیر۔ اس کی ادائیگی میں منہ اور آواز میں جھکاؤ ہوتا ہے۔ اس کی مقدار نصف یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای۔ آگے آ جاتا ہے پیش۔ اس کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ اس کی مقدار نصف واو مدہ کے برابر ہوتی ہے، جیسے حمزہ پیش او۔ نوٹ: عربی زبان میں زیر اور پیش معروف پڑھا جاتا ہے، یعنی زیر کی ادائیگی میں ہونٹوں کو جھکا کر آواز باریک نکلے اور پیش کی ادائیگی میں ہونٹ گول کر کے آواز باریک نکلے، اور پر حرف کے زبر کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہوں اور باریک حرف کے زبر کی ادائیگی میں ہونٹ نہ جھکیں۔
اور پر حرف کون سے ہیں، باریک حرف کون سے ہیں وہ آگے چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے زبر، زیر اور پیش کے بارے میں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں تنوین کے بارے میں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ عربی زبان میں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو، یعنی جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے، اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے حمزہ زبر، حمزہ 2 زبر ان، حمزہ زبر نون ان، با 2 زبر بن، با زبر نون بن۔ اور زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے علاوہ کچھ اور بھی علامتیں ہوتی ہیں جو ہمیں قرآن پاک پر نظر آتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں۔ سکون اور تشدید، یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ سکون عربی زبان میں جزم کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یہ جزم کی علامت ہے۔ آگے آ جاتا ہے تشدید۔ عربی میں شد کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ جو 3 ڈنڈوں والی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تشدید ہے، شد ہے، شد کی جمع تشدید ہے۔ اس کی ادائیگی 2 حرف کے برابر ہوتی ہے، جیسے ابا اصل میں اب با تھا، تو آسانی کی خاطر تشدید لگا دی گئی ہے۔ حرف مشدد میں پہلا حرف ساکن، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ نوٹ: اس کے علاوہ زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش 2 زبر کے علاوہ سکون اور تشدید تھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علامتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کی مقدار زبر زیر پیش کی مقدار سے دگنی ہوتی ہے۔ کھڑی زبر الف مدہ کی قائم مقام، کھڑی زیر یا مدہ کی قائم مقام اور الٹی پیش واو مدہ کی قائم مقام ہوتی ہے۔ اور حروف مدہ کیا ہیں وہ بھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید کل پڑھیں گے۔